السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایس ایچ بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، حج کا سیزن جاری و ساری ہے اور تمام نجی اور سرکاری بینک جو ہیں وہ حج کی درخواستیں قبول کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کی ریت رہی ہے کہ پہلے بھی آپ کو حج کے معاملات میں کرپشنز دیکھنے کو ملی تھی، اب بھی جو حج کا سیزن شروع ہوا ہے تو کچھ ابہام ہے۔ وہ ابہام کیا ہیں اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے آج جناب سینئر صحافی شمشاد مانگڑ صاحب سے کہ آیا جو ہے نا پاکستانیوں کے ساتھ ہر سال حج پہ کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم مانگڑ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ پاکستانی بیچاری جو عوام ہے، یہ ہر سال حج پہ کوئی نہ کوئی ہاتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ ان کے ساتھ ہاتھ کیوں ہوتا ہے آخر؟ دیکھیں شارز حسن صاحب، دو قسم کے لوگ حج کے موقع پہ نا کمائی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ جو اپنی آخرت کماتے ہیں، بالکل صحیح دوسرے ہے۔ وہ جو اپنی دنیا کی کمائی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب وہ ایک وزیر جو ہیں ملتان والے اریسٹ ہوئے تھے جی 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 اور ڈی جی حج روشکیل، وہ سٹوری میں نے نوائے وقت میں دی تھی صحیح، اور خوش قسمتی سے میں اس سال حج پہ بھی تھا، تو ماشاء اللہ۔ میں نے موقع پہ کئی چیزیں ایسی دیکھی تھی، لیکن سٹوری میں یہاں فائل کر کے گیا تھا جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ کلچر اب عام ہو گیا ہے، کچھ لوگ اپنی بخشش کے لیے تیاری کرتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک ٹولہ ایسا بھی ہوتا ہے جو حاجیوں کا مال لوٹنے کی تیاری کرتا ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں جو ہمارے پاس معلومات آئی ہیں، اچھا، وزارت حج جو ہے ہماری جو ہے، لیکن اس کے جو وزیر مذہبی امور ہیں اس وقت چودھری صالح حسین ہیں، بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ چودھری شجاعت حسین وہ ذات خود بھی ایک روحانی اور صوفی طبیعت کے انسان ہیں، اچھا، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ چودھری صالح حسین جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گے، بلکہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چودھری صالح حسین صاحب کو پہلے بتایا جائے کہ یہ آپ کے خاندان کے نام کو دھبا لگانے کی یا بٹا لگانے کی کوشش کریں گے، اچھا، لہذا ان لوگوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سعودی عرب میں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو مختلف قسم کی سہولیات دی جاتی ہیں، جیسے رہائش کی سہولیات، کھانے پینے کی سہولیات، ٹرانسپورٹ کی سہولیات۔ اب اس کے لیے مختلف کمپنیاں پاکستان ہائر کرتا ہے وزارت مذہبی امور کے ذریعے نا، ٹھیک ہے، وہ ساری جتنے حاجیوں سے ظاہر ہے جو پیسہ جاتا ہے وہ تو وزارت مذہبی امور ہی اس کو ڈیل کرتی جی ہے، بالکل، پھر جو ادائیگیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پہلے سے پینیٹریٹ کر لیتے ہیں، جیسے اب کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود کو پینیٹریٹ کر لیا ہے۔ اب ایک جو ہمارے سامنے آئی ہے صورتحال، مسلم لیگ کاف کے مشائخ ونگ کے صدر ہیں، ان کا نام ہے پیر سید مناظر شاہ صاحب، اچھا، کہ جی وہ بھی جو ہیں وہ اس سلسلے میں وہ بھی میدان میں کود پڑے، ان کا سعودی عرب کا ویزا لگ گیا اور وہ اسی سلسلے میں وہاں پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی تو قبل از وقت ہے، لیکن صالح حسین صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو وہاں پہ جا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں، کچھ ڈاکومنٹری پروف بھی آ گئے ہیں، کچھ آڈیو لیکس بھی ہیں، صحیح ہے، کہ سعودی عرب کی جو مختلف کمپنیاں ہیں اس سے ایک عبدالستار صاحب ہیں، ایک شمریز صاحب ہیں، اور ایک اور نام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ ان سے بھاری رقم تقریباً 75,000 ریال جو ہے مبینہ طور پہ وصول کر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور یہ پاکستانی کمپنیوں سے؟ نہیں، پاکستانی سعودی عرب کی کمپنی سے، اچھا، مثلا کس کمپنی سے کھانا لینا ہے، کس کمپنی سے پینے کا اچھا، پانی لینا ہے، کس کمپنی سے دہی لینی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کس کمپنی سے رہائشی سہولتوں کی سہولت لینی ہے، تو ان کے ساتھ مل ملا کے کہ جی ہم آپ کو پاکستان کے جو حاجی ہیں وہ آپ کے حوالے کریں گے، بس، کھانا آپ دیں گے، تو اس میں سے مال توڑ اپنا دیکھیں نا، ہمارے ہاں مساجد میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، یا اللہ کفار کو آپس میں لڑا دے۔ اور یار پہلے ہمارے اپنے اعمال تو سیدھے نہیں ہوتے، ہر سال حج کے اوپر کرپشن ہوتی ہے۔ بالکل، پچھلے سال حاجیوں نے وہاں سے ویڈیو بھیجی جی کہ جو حال تھا، آپ نے دیکھا حاجیوں جی کے ساتھ بالکل، کہ اللہ حاجیوں وارث کی وہاں پہ ویڈیوز پڑے دیکھی ہوتے۔ تھی، بالکل، پھر سعودی حکومت نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے وہ بوڑھے حاجی نہیں آئیں گے۔ جی، سعودی حکومت والے اپنے طور پہ وہ انتظامات کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو حج پہ چلے جاتے ہیں، حکومت ان کی سرپرست ہو، ہماری نسبت جو دوسرے ممالک ہیں، خاص طور پہ اگر پڑوسی ملک بھارت کو بھی لیا جائے، بنگلہ دیش کو لیا جائے، وہ اپنے حاجیوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ اب بالکل، جب یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ میں نے آپ کو شمریز احمد خان کا ذکر کیا، اچھا وہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی حج جو ہیں جدہ کا نام جو ہے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ جی ڈی جی حج جدہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں۔
اچھا اور یہی ایک طریقہ واردات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں جو وارداتیں ہوتی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ جی جناب میں ممبر کسٹم کے بہت قریب ہوں, لہذا وہ ان مافیا کے ساتھ جڑا جڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب یہ حج کا یہاں پہ تو حاجیوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کمیشن مافیا جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اب یہ ساری چیزیں, کچھ کی تو ہمارے پاس آڈیو لیکس بھی ہیں. چودھری سالک حسین صاحب اگر کہیں گے یا چودھری شجاع حسین صاحب اگر کہیں گے تو وہ آڈیو لیک میں ان کو پیش بھی کر دوں گا. نہیں تو یہ اس کا علم جو ہے نا یہ ابھی چودھری سالک صاحب کو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا, ابھی تو ابتدا ہے نا. اچھا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب چودھری فیملی کو میں جانتا ہوں, خاص کر چودھری شجاع حسین صاحب کو, کہ وہ اس طبیعت کے بندے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے فرزند ارجمند چودھری سالک حسین کو کہیں کہ یہ حاجیوں کے مال میں سے آپ کوئی کرپشن کرے. ایسا میرا دل نہیں مانتا. اور میں تو یہ پروگرام جو کر رہے ہیں نا آج ہم, یہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ چودھری سالک حسین صاحب کو, چودھری شجاع حسین صاحب کو پہلے سے پتا ہو, چونکہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے. بالکل. اور اگر اس مقدس فریضے پہ حاجیوں کو بہترین سہولتیں ملتی ہیں, ان کو لوٹا نہیں جاتا, ان کو بہترین کھانا ملتا ہے, رہائش ملتی ہے, ٹرانسپورٹ ملتی ہے, تو جو بندہ یہ انتظامات کرے گا اس کو الگ سے اس کا اجر ملے گا. یعنی اس کا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اردو کی مثال ہے نا کہ ہم خرما ہم ثواب. ہاں جی, یعنی دونوں طریقے سے فائدہ ہے. اب یہ دیکھیں انہی میں ایک عبدالستار نامی بندہ بھی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم اپنے اسکرین پہ دکھائیں گے. عبدالستار کی, اس کے خلاف کئی پرچے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی, اور وہاں پہ وہ بھی کمیشن مافیا کے ساتھ مبینہ طور پہ ملا ہوا ہے. لیکن دیکھیں ابھی واردات ہونی ہے, ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرنے کی ایسی واردات کرنے کی نیت سے وہاں پہ گئے ہیں. اب پیر سید مناظر شاہ صاحب جو ہیں, ان کی مشائخ ونگ کے جو صدر ہیں کاف لیگ کے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بھی جناب سالک حسین صاحب کو آگاہ ہونا چاہیے, یا ان کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ جناب آپ نے کچھ ایسا نہیں ہونے دینا. یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کے سامنے رکھی ہیں, کمیشن ایجنٹس جو ہیں ان کی کچھ جو آڈیو لیکس ہیں, میں کوشش بجائے اس پروگرام میں سنانے کے, اگر چودھری شجاع حسین صاحب سے کوئی موقع ملا یا سالک حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تو کوشش کریں گے تاکہ ڈائریکٹ پروف آپ ان کو دیں. ہاں, ڈائریکٹ ان کو سنا دیں تاکہ اس کے اوپر پھر وہ جو کارروائی کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ ہواؤں کی دوش پہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک جو بیوروکریٹ ہیں اسلام آباد کے, ٹھیک ہے, وہ خود حج انتظامات والی جو کمپنی ہوتی ہے ان کے سربراہ ہیں, اور یہ ایک بلیم بھی ہے ان پہ, الزام بھی ہے کہ وہ قادیانی ہیں, جو کہ پاکستانیوں کے لیے بہت ناپسندیدہ چیز ہے. تو یہ کیا اس میں صداقت؟ اب میں دیکھیں سر جی, یہ ایک ایسا کام ہے نا, یہ جو قادیانی والا جو الزام ہے, اب دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے یار. بے شک. اب میں کیسے کہہ دوں, آپ اور میں کیسے کہہ دیں, کل کو پتہ چلے کہ جناب وہ تو قادیانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مخالفین کا ایک پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے, یہ سچائی بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. لیکن میرے بھائی ایس ایچ بگش صاحب, جی جی, آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر پوزیشن میں چودھری شجاع حسین ہیں, بالکل, چودھری سالک حسین ہیں, یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یا اگر ایسا کچھ ہے بھی تو یہ ان کو کرنا چاہیے پروب. یہ مثلا آپ اور میں کہہ دیں اور خدا نخواستہ کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو وہ آپ کے اور میرے گاٹے پڑ جائے گا. جی بالکل. لہٰذا یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں, میں اس لیے ان کا نام بھی نہیں لے رہا. صحیح بات ہے. نام تو ہمارے پاس تھا نا, لیکن میں نے آپ سے کہا ہم نے نام نہیں لینا, کہ یہ ایک الزام ہے. ایجنسیاں جانے, ایجنسیوں کا کام جانے. ہم نے بتا دیا کہ جی مارکیٹ میں ہمارے پاس نہیں, کسی اور جگہ پہ جا کے یہ بات کوئی کر دے گا, پھر کوئی کسی اور جگہ پہ یہ بات ہوگی تو پھر بات دور تک جائے گی. اب جو کمیشن ایجنٹ کے نام پہ شمریز احمد خان, محمد سعید اختر شاہ اور میر محمد بشیر نصاد, ان صاحب کے جو معاملات ہیں, پھر کاف لیگ مشائخ ونگ کے جو صدر ہیں ان کے, یہ چودھری سالک صاحب کو اب دیکھنے چاہیے. چاہے جائے کہ جب واردات ہو جائے, جب حاجی لوٹ جائیں. لیکن میرا اب بھی دل کہتا ہے, میں آپ کو یہ سچی بات کہہ رہا ہوں, کہ چودھری شجاع حسین کو اللہ زندگی دے, اور چودھری شجاع حسین صاحب کی موجودگی میں نہ ان کا بیٹا ایسا کرے گا نہ کرنے دے گا. مجھے اس بات کی پوری امید ہے. اگر پھر بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھائی جان ہم نے تو پہلے بتا دیا ہے, آپ اور میں پھر بھی کیمرہ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ جناب یہ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اس میں بے شمار فائلیں بھی ہیں ہمارے پاس, جو کمیشن ایجنٹ وہاں پہ وارداتیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو وہ آڈیو فائلیں, یہ ساری چیزیں میرے پاس موبائل میں موجود ہیں, اور وہ کمپنیاں جن سے انہوں نے کک بیکس وصول کی, ہاں جی, ان کے نام بھی موجود ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپنیاں وہاں کی ہیں
تو ہمیں کیا اپنے ملک کے وہاں سے پہلے ہی ٹسل بنا دیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ان کے مشائخ ونگ کے جو صدر ہیں پیر سید مناظر شاہ صاحب، ان کا ویزا جو ہے اس کی کاپی بھی ہمیں ملی ہے، وہ بھی ناظرین کو دکھاتے ہیں. بہرحال چودھری شجاع حسین صاحب سے اور صالح حسین صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ اس کی پیش بندی ہونی چاہیے، بے شک. کیونکہ ہمیشہ کی طرح حاجیوں کو نہیں لوٹا جانا چاہیے. حاجیوں کو اس دفعہ سرپرائز ملنا چاہیے کہ بھائی واقعی چودھریوں نے کمال کر دیا. بہت شکریہ مانگر صاحب. ناظرین یہ بالکل درست بات ہے کہ باقی جو نان مسلم کنٹریز بھی ہیں نا، آپ پڑوسی ملک کی مثال لے لیں، ان کی بھی جو حج کی سہولیات ہوتی ہیں نا حاجیوں کے لیے، وہ پاکستان سے بہتر ہوتی ہیں. اور یہ پاکستان کی نا ہسٹری ہے. یہ ایسے پہلے کیسز آئے ہیں کہ حج کے معاملات میں کرپشن بھی ہوئی ہے، کک بیکس بھی وصول کیے گئے ہیں اور حاجی بھی خوار ہوئے ہیں. تو جیسے مانگر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا چودھری صالح صاحب کو اس کے اوپر وقت سے پہلے ایکشن لے لینا چاہیے تاکہ بلیم ان کے اوپر نہ آئیے. اس بارے میں مزید فالو اپ سٹوری جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی. شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.